بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 شعبان شب برات، یہ 6 نفل نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ جو شخص بھی یہ نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اس نماز کو پڑھنے کے لیے میں نے پورا سال انتظار کیا کہ کب شب برات آئے اور میں یہ نماز پڑھ کر اللہ کو راضی کر لوں، اپنی حاجات اللہ سے پوری کروا لوں۔ چند دن پہلے بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو اس نماز کا پڑھنے کا طریقہ سکھا دیں۔ اس نماز کو پڑھنے کی نیت، وقت، طریقہ، یہ ساری چیزیں میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گی، اور آپ نے اس طرح آگے اپنے دوست، احباب، ملنے والوں کو، جن کو یہ ویڈیو آپ پہنچا سکتے ہیں، ویڈیو پہنچائیے، لیکن آپ نے ان کو بتانا ضرور ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کوئی دوسری ویڈیو دیکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ تشریف فرما تھے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے سے نکلے، میں نے بھی آپ کے پیچھے نکلی، مگر میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا۔ وہاں آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں اور شہداء کی بخشش کے لیے استغفار فرما رہے تھے، تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو اللہ کے کام میں لگے ہیں اور میں دنیاوی حاجت میں ہوں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ، میرے پاس جبرائیل حاضر ہوئے اور عرض کیا، آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ نبی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے، مگر اس رات اللہ مشرک، کینہ رکھنے والا اور پجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا اور ماں باپ کو ستانے والا اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرح نگاہ نہیں فرماتا۔ 15 شعبان کی رات 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ 15 شعبان کی ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے۔ اسلامی مہینے میں 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد 15 شعبان کی جو رات آتی ہے، اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ مغرب کے وقت سے طلوع فجر تک یہ رات شب برات کی رات ہوتی ہے۔ اب اس رات نے مغرب کی نماز کے بعد عشاء سے پہلے 6 رکعت نفل نماز ادا کی جائے، تو وہ 6 رکعت کس طرح ادا کرنی ہے وہ طریقہ بتاؤں گی۔ دوستو، ماہ رمضان کے علاوہ اسلام نے ماہ شعبان کے روزوں کی فضیلت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ شعبان کا مہینہ عبادت اور نجات کا مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں رمضان کے علاوہ باقی تمام مہینوں سے بڑھ کر عبادت کرتے تھے، لہٰذا شب برات دوسری راتوں کی نسبت عبادت کی زیادہ مستحق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی: جمعہ کی رات، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، دونوں عیدوں کی راتیں۔ لاما ابن تمیم رحمۃ اللہ علیہ نے شب برات میں عبادت اور قیام پر لکھا ہے کہ جب کوئی بھی انسان نصف شعبان کی رات کو اکیلا یا باجماعت نماز کے ساتھ پڑھے، جیسا کہ سلف میں سے بہت سارے گروہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ بہت خوب ہے۔ شب برات ایسی مبارک رات ہے، اللہ عز و جل آسمان و دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور اس رات زندگی اور موت اور نجات و مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس رات اجتماعی طور پر خشوع و خضوع سے گھروں اور مساجد میں عبادت کرنی چاہیے۔ گھر میں برکت کے لیے اہل خانہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ایک ساتھ بٹھا کر تسبیحات اور نوافل ادا کریں۔ بزرگوں کا فرمان ہے کہ جو بندہ رزق و روحانیت، بندش و علم و سحر، ترقی، روزگاری، شادی بیاہ میں تاخیر سمیت ایسے مسائل سے دوچار ہو تو اسے صدقے دل سے معافی مانگنی چاہیے۔ آیت کریمہ اور تیسرے کلمے کے علاوہ سورہ فاتحہ، سورۃ ملک، سورہ یاسین کی پڑھائی کا بطور خاص اہتمام کریں۔ نماز تہجد ادا کرنے کے بعد سر سجود ہو کر استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں، پھر دوست اٹھا کر آنسو بہائیں اور امید رکھیں کہ اس رات اللہ کریم اس پر اپنی رحمت کا نزول فرمائیں گے، دل کی مرادیں پوری ہوں گی۔ شعبان کی 15ویں رات شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس رات کے متعلق احادیث مقول ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا، تو تلاش میں نکلی، دیکھا آپ جنت البقیع کی قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے برابر بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔
دوسری حدیث میں ہے اس رات میں اس سال پیدا ہونے والا ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اس طرح ایک اور روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے، وہ یہ ہیں: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ بغض رکھنے والا، شرابی، قاتل، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ افضل یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے جو گناہوں کی بخشش رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کروائے، بخشش کروائے، کون ہے رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ان حدیث مبارکہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور بزرگان دین کے عمل میں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے ہیں: قبرستان جا کر مردوں کے لیے اسیال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف 1 مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں 1 مرتبہ بھی اتباع و سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس جذبے میں ثابت ہیں، اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اس کا نام اتباع اور دین ہے۔ اس رات میں نوافل تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا ہے۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانے نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ کار اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تہنائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کی قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا بھی مستجب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر 13، 14، 15 تاریخ کو روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو معجب اور اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کے مغفرت اور عبادت سے محروم کرنا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے، اور سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھے۔ جو شخص فجر کی نماز ادا کر کے اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، پھر 2 رکعتیں پڑھے تو اس کو پورے حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے، اس میں لڑائی کا اعلان کر دیا، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ فرائض محبوب ہیں، اور نوافل کے ذریعے ثواب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور دوں گا، اور اگر پناہ مانگے گا تو اسے ضرور پناہ دوں گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر و باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ گناہوں اور فضولیات سے بچنے کے لیے فرض نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کیجیے۔ ایک تو آپ کا وقت اللہ پاک کی عبادت میں گزرے گا اور گناہوں سے بچے رہیں گے، اور دوسرا اللہ پاک کا قرب حاصل ہوگا اور اس کے سبب بیڑا پار ہوگا۔ شب برات کی نفل نماز مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طرح پڑھیں، 70,000 بھی حاجتیں ہوں گی وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ 15 شعبان کی رات 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ 15 شعبان کی ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت تاریخ بدل جاتی ہے۔ اسلامی مہینے میں تو 15 شعبان کی جو رات آتی ہے، اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ مغرب کے وقت سے طلوع فجر تک یہ رات شب برات کی رات ہے۔ اب اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز سے پہلے 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہیں۔ تو وہ 6 رکعت کس طرح سے ادا کر رہی ہیں وہ طریقہ جان لیں۔ سب سے پہلے آپ مغرب کی نماز ادا کریں، کیونکہ وہ فرض نماز ہے۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتیں ادا کریں، نوافل ادا کریں۔ یہ سب ادا کرنے کے بعد آپ اطمینان اور سکون کے ساتھ کھڑے ہونے کے بعد 6 رکعت نفل نماز آپ کو ادا کرنی ہے، وہ بھی 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے۔
2 रकत नफल पढ़ें, फिर सलाम फेरना है, फिर 2 रकत पढ़ें, फिर सलाम फेरना है, फिर 2 रकत पढ़ें, फिर सलाम फेरना है। 2-2 रकत करके 3 मरतबा में 6 रकत नमाज अदा करें। सबसे पहले आपने 2 रकत नमाज नफल की नियत करनी है। नियत आप जिस तरह दूसरी नमाजों में करते हैं, नफल नमाज में भी इसी तरह से आपने नियत करनी है। बस जहन में एक ख्याल लाना है कि इन 2 रकतों के वसीले से, सदके से अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्र में फरागी फरमाए, मेरी उम्र में बरकत फरमाए, मेरी उम्र दराज करे। ये जहन में रखें, यानी उम्र दराजी के लिए आप ये नमाज अदा कर रहे हैं। नियत बांधने के बाद दूसरी नमाजों में जिस तरह आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं, इस तरह कोई सूरत मिलाएं। रकू करने के बाद समीउल्लाह लिमन हमीदा कह कर खड़े, फिर सजदे में जाएं, अल्लाह अकबर कह के 2 सजदे करें और 2 सजदे करने के बाद खड़े हो जाएं। फिर दूसरी रकत में भी इसी तरह इसे 1 मरतबा सूरह फातिहा और इसके साथ कोई दूसरी सूरत मिला लें। फिर रकू सजदा वगैरह करें और दूसरी नमाजों की तरह जब तशहद में बैठेंगे तशहद पढ़ें, दरूद इब्राहिमी पढ़ें। पढ़ने के बाद आप सलाम फेरेंगे। ये आपकी 2 रकत नमाज मुकम्मल हो जाएगी। नमाज मुकम्मल होने के बाद 1 मरतबा आप सूरह यासीन पढ़ेंगे। अगर आप सूरह यासीन नहीं पढ़ सकते तो 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद फिर सीधे खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद फिर 2 रकत नमाज नफल की नियत आपने करनी है। अब इन 9 रकतों को पढ़ने से पहले, नियत बांधने से पहले आपके जहन में एक बात होनी चाहिए। वो बात यह है कि अल्लाह तबारक व ताला इन दोनों रकतों की बरकत से मेरे घर में बरकत अता फरमाए, मुझे आफतों बलाओं से महफूज फरमा दे। जहन में ये रखना है कि मुझे बलाओं, आफतों, मुसीबतों से अल्लाह महफूज रखे और मेरे घर में बरकत नाज़िल हो। ये कहने के बाद आप नियत करेंगे, अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे। जैसे दूसरी नमाज अदा करते हैं, पहले आपने 2 रकत नफल अदा किए, इसी तरह से हर अरकान अदा करेंगे, रुकू सजदा वगैरह सब करेंगे। 2 रकत मुकम्मल होने के बाद आपने सलाम फेरना है। एक सलाम फेरने के बाद बैठे फिर से आपने 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है। अगर आपको सूरह यासीन याद नहीं है या आप नहीं पढ़ सकते तो आपने 21 मरतबा फिर से सूरह इखलास पढ़नी है। आपके 4 नवाफिल मुकम्मल हो गए। अब आखिर की जो 2 रकत नमाज नफल बचे हैं, इन दोनों रकतों में आपने जहन में ये रखना है कि अल्लाह तबारक व ताला सिर्फ अपने से अपना मोहताज बनाए, दूसरों का मोहताज ना बनाए। मोहताजी, गरीबी, मुफलसी से अल्लाह तबारक व ताला मुझे महफूज रखे। ये जहन में रखने के बाद आप नियत करेंगे। पहले की तरह नियत की, मैंने 2 रकत नमाज नफल की, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर ये कहने के बाद आप पहले नवाफिल की तरफ ये अदा करेंगे, वैसे ही 2 रकतें अदा करेंगे। सलाम फेरेंगे, फिर से एक बार आपने सूरह यासीन पढ़नी है। अगर याद है, अगर सूरह यासीन याद नहीं तो सूरह इखलास 21 मरतबा पढ़ लें। अब आपकी 6 रकत नमाज मुकम्मल हो गई। ये 6 रकत नमाज मुकम्मल होने के बाद आपने दुआए निस्फ शुबान पढ़नी है। अगर आपको दुआए निस्फ शुबान याद नहीं तो आप सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। दुआए निस्फ शुबान पढ़ने के बाद आप दुआ करेंगे और दुआ में इन तीनों चीज़ों के बारे में जिक्र करेंगे। या रब्बुल आलमीन, इन नवाफिल की बरकत से, शब बरात की बरकत से मेरी उम्र दराज अता फरमा, मेरी उम्र में बरकत अता फरमा। इसके बाद दुआ करेंगे, या इलाही रब्बिल आलमीन, इन 6 रकत नफिल नमाज की बरकत से मेरे घर में बरकत नाजिल फरमा और मुझे आफतों, बलाओं, मुसीबतों से महफूज फरमा। इसके बाद दुआ करेंगे, नवाफिल की बरकत से मोहताजी, गरीबी, मुफलिसी से महफूज फरमा। इसके बाद जो भी आपके जहन में, दिल में है, अल्लाह ताला से मांगे। इन नवाफिल की बरकत से आपकी तमाम हाजतें भी पूरी होंगी और अल्लाह तबारक व ताला आप पर रहम व करम भी फरमाएगा, बरकतें भी नाजिल फरमाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इस रात इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, अपने रिज़्क़ में बरकत और वसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।